ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی اجارہ داری کب قائم ہوگی، اور بریک پہ جانے سے پہلے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر تسنیم قریشی صاحب نے کافی ساری چیزیں گنوائیں جو پارلیمنٹ نے کی ہیں ان ٹرمز آف لیجسلیشن. لیکن سوال ریڈریسل کا آتا ہے. ہماری میم صاحبہ، افیکٹو کیسے ہو سکتی ہے پارلیمنٹ؟ ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ہم افیکٹو کر کے دے دیں. اور آپ کو میں بتاؤں، آپ کے پاس کافی عرصہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں دے دیں، ہم کر دیں اس کو افیکٹو. ایک طریقہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے، اس کا آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے. اگر آبجیکٹو یہی ہے کہ جو ہے ڈیفلیکٹ کرنا ہے، صرف ڈیبیٹ، پریشر کوکر جیسے سٹیم نہیں ہوتا ہے، اس کا سٹیم، اپوزیشن کی سٹیم نکالنی ہے، اور ان کو جتنی بات کرنے کا موقع ہے وہ بھی چلے مائک بھی نہیں کافی دفعہ دیتے ہیں، لیکن اگر صرف یہی ہے آبجیکٹو تو وہ تو ہو رہا ہے. ریڈریسل صرف تب ہوگا جب حکومت کسی نہ کسی چیز پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کی کمٹمنٹ دے گی کہ اس کا ریڈریسل ہوئے گا. وہ نہیں ملتی. فار ایگزامپل اگر آپ ٹارگٹ کلنگ کا ایشو اٹھا لیں، ہم جتنی دفعہ بھی لسٹیں دے دیں کہ یہاں ایشوز ہوئے ہیں، یہاں کڈنیپنگز ہو رہے ہیں، یہاں ریپس ہو رہے ہیں، یہاں ہیومن رائٹ کرائسس ہو رہے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا کہ بھائی ہم نے اتنے لوگ پکڑے. ہمیں صرف یہ بتا دینا آپ نے کس کو پکڑا ہے، آپ نے کس کو بیہائنڈ دا بارز کیا ہے، اور آپ نے کتنے لوگ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے. یہ کمپرومائز جب کر رہے ہیں نا ٹیررسٹ کے ساتھ، تبھی وہ کھل کے پارلیمنٹ کو آگے کیا کہیں گے؟ جی ہم کمپرومائز کر رہے ہیں ٹیررسٹ کے ساتھ. جب ان کا کام ہی صحیح نہیں ہے، وہ آگے پارلیمنٹ کو کیا جواب دیں گے؟ تو پوائنٹ یہ ہے، اگر ان کا کام اچھا ہوتا تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہر صوبے میں بہتر ہوتی. صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو میں نہیں صرف ہاتھ اٹھا رہی فیڈرل گورنمنٹ میں ساری حکومتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جس میں ساری پروونشل گورنمنٹ. خواجہ آصف صاحب، ساری حکومتوں کی بات ہو رہی ہے. اگر فیڈرل لیول پہ پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہے تو پنجاب جہاں پہ 60% آبادی ہے وہ بھی پاکستان کی گورننس ایشوز میں شاید اتنا ہی حصہ دار ہے. اس ریڈنڈنٹ سسٹم کو ہم افیکٹو کیسے بنا سکتے ہیں ملک کے لیے؟ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے بالکل جو ہے وہ پرفیکٹ چل رہی ہے، لیکن ریلیٹیولی اسپیکنگ جو ہے میرا خیال ہے کہ پنجاب کے حالات جو ہے نا باقی صوبوں سے بہتر ہیں، بلوچستان سے بہتر ہیں، پختونخوا سے بہتر ہیں، کراچی سے بہتر ہیں. 65% آبادی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک جنرل جو ہے ایک امپریشن ہے کہ وہاں کچھ سیمبلنس ضرور ہے گورننس کی. لیکن میں کمنگ بیک ٹو فیڈرل پارلیمنٹ، دیکھیں بڑی سوچے سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقے کے ساتھ یہ کوئی ایسے نہیں ہو رہا، آف دی کف بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے معاملات کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے، معاملات کو ٹالا جاتا ہے، معاملات کے سلوشن یا ریڈریسل جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیے جاتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو تو وقت ملتا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ یہ جو ماروی کہہ رہی تھی، یہ جو ایشو ہے اس کا ٹارگٹ کلنگ کا، ہر 15-20 دن کے بعد ایک گراؤنڈ چلتا ہے، 100-150 بندہ کراچی میں مارا جاتا ہے، تینوں حکمران پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہے اوور اینڈ اوور دیکھ کے پاکستانی پبلک بھی جو ہے تنگ ہوئی ہے. اسی طرح جو ہے یہ اتفاق بل کا ڈرامہ ہے، پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا. اسی طرح یہ جو جہاز سائز کی جو ہے وہ کیبنٹ ہے، ایک خاتون وزیر ہیں یا ایڈوائزر ہیں، اور 40 گاڑیاں ساتھ جو سیکورٹی کے لیے لے کے پھرتی ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کتنا شوق ہے ان چیزوں کا، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کیا کرے. دیکھیں 2 سال بھی گزر جائیں گے، لیکن میں ایک آپ کو بتاؤں گا، یہ 2 سال گزر گئے، اسی طرح گزر گئے تو پیپلز پارٹی تو ڈوبے گی، ہمیں سب کو، نظام کو، ہر چیز کو لے کے ڈوبے گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس ملک کا، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کرے. بس دعا کریں آپ بھی اور میں بھی دعا کریں. خواجہ صاحب، جو 10 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میں ایک پوائنٹ ایگوسٹا سبمرین کیس سے ریلیٹڈ انویسٹیگیشنز کا بھی تھا. اس پہ جب ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اسکیپ کلاز ڈالا گیا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو ایگوسٹا ایک اسکیپ کلاز دیا گیا ہے حکومت کو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں اگسٹا والا جو ایشو ہے وہ ایک عرصہ دراز کے بعد جو ہے فرانس میں انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے دوبارہ اس کو اوپن کیا ہے. اس میں جو اس وقت موجودہ ان کے پریزیڈنٹ ہے سرکوزی، وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اور بھی لوگ ملوث ہیں. اور وہاں پہ ایک وزیر نے، ان کے ایکس میرا خیال ہے وزیر ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے جس میں پاکستان کی جو اس میں انوالومنٹ ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا. آصف زرداری صاحب کو انہوں نے نام لیا. اس میں جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں تقریباً 70 ملین یورو صدر زرداری پہ مبینہ الزام ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے. جی دیکھیں
نا آپ دیکھیں کہ ایک NRO کو ہی لے لیں, میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں بات, بجائے اس کے کہ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں, اس کو پیچھے چھوڑیں, اس کی کلوجر کریں اس ایشو کی, تاکہ it should be dumped, it should be finished, sorted out, اس کا کوئی سولوشن, کوئی نیگیٹو پازیٹیو جو ہے نکلے تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر if you keep things hanging on تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آنے والی حکومتوں کو بھی ان سے نپٹنا پڑتا ہے, عوام کی جو صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بھی لبریز ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ اس بات پہ عمل کر رہی ہے. دیکھیں آج 17 روز گزر گئے ہیں, وہ ہمارا 45 دن کا جو نوٹس تھا, کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوا. اور میں کہنا نہیں چاہتا, I don't want to preempt anything, لیکن جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی, بالکل حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بریک تھرو ہو جائے. فائز صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. منسٹر صاحب, ڈیبیٹس جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ انیفیکٹو ہیں, ایلیگیشنز بھی آتی ہیں, ٹارگٹ کلنگ کی کوئی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ابھی تک؟ دیکھیں جی, کل ہی تینوں کولیشن پارٹیز انوالوڈ ہیں. کل ہی فیڈرل منسٹر صاحب نے کراچی کے واقعات کے حوالے سے ٹارگٹ کلنگ کے اوپر پورا جو ڈیمانڈ تھی دوسری سائڈ کے دوستوں کی, ممبران کی, تو انہوں نے بڑا مفصل اس کا بیان کیا ہے. تو اس میں میں سمجھتا لیکن ہوں نام سامنے نہیں پیش کیے. دیکھیں خالی رپورٹیں دینے سے میں سمجھتا ہوں کوئی مسائل حل نہیں. منسٹر صاحب, اگر پارلیمنٹ میں آپ رپورٹ نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ رپورٹ ہو گئی نا, میں نے تو وہ پہلے کہا, لیکن بات ہم آگے لے کے چلے نا کہ خالی رپورٹ ہی ہم نے دینی ہے, اس کا کیا حل کرنا ہے. جب تک خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم تمام لوگ جب تک کنسنسس کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو خالی کسی ایک پارٹی کوئی بھی ہو, ہم نہیں نون آ جائے. مقصود شیر صاحب دبئی سے کال کر رہے ہیں. جی مقصود شیر صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ ارشد صاحب, میں یہ بتانا چاہوں گا جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آج اس فورم کے اوپر, پارلیمنٹ کی اجارہ داری کب تک, میرا خیال ہے یہ آپ کا سبجیکٹ ہے جس پہ بات کر رہے ہیں ہمارے محترم وزیر صاحب بھی اور محترم ماروی محمد صاحب بھی. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم جو 3 سال سے پرفارمنس دیکھ رہے ہیں اپنی پارلیمنٹ کا, اس پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسے پارلیمنٹ اگر نہ کہیں, اس کو نکار خانہ کہیں, تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا. اور ہماری جی مقصود شیر صاحب, بہت بہت شکریہ. بات وہی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو جو ایک امپریشن جاتا ہے کہ یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے, لیکن اس امپریشن کو ہم نے ختم بھی کرنا ہے اور لوگوں کی امیدیں ہیں اس پارلیمنٹ کے ساتھ. دیکھیں یہ امپریشن, میری بات سنیں آپ, یہ امپریشن نہ کبھی ختم ہوئے ہیں, نہ ہونے, نہ ہی فیوچر کے اندر ہونے. آپ ایک شخص کی آواز, اس کی رائے کو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تمام لوگوں کی رائے ہے. یہ ماروی محمد صاحبہ الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں, خواجہ آصف اتنے ووٹس لے کے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. یار میری بات سن لو, میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میری بات مکمل تو ہونے دیں. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, وہ مکمل طور پہ لیجسلیشن مکمل ٹھیک ہے جی, لیجسلیشن کر رہی ہے, لیکن لوگوں کی امیدیں. منسٹر صاحب واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. کیا کرنا ہوتا ہے وہ مجھے